ابو ہریرہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یرویہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے تھے عن ربکم، تمہارے رب سے، عز وجل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان کرتے تھے، یعنی کہ مختلف صحابہ سے مثالیں پیش کیے امام بخاری نے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام یہ ساری چیزیں استعمال کرتے تھے. نہ صرف یہ کہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا، گویا کہ حدیث بیان کرنے کا جو یہ طریقہ ہے کہ چین در چین بیان کرنا، اور ایک انسان اپنی چین کے ساتھ سند کے ساتھ بیان کرے، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث قدسی بیان فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں آپ کے رب سے یا رب عز جل کی طرف سے بیان کر رہا ہوں. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی کہ حدیث کا علم جو ہے وہ ایک امانت ہے، اور اس کو آگے بڑھانا ہے. کس طرح؟ سند کے ساتھ آگے بڑھانا ہے کہ اگر تم بات کرو تو اپنے کس سے تم نے یہ بات سنی ہے وہ بیان کرو، تاکہ لوگ آپ کے کیریکٹر کو بھی جانے، سامنے والے کو بھی جانے، اور پھر ڈیسائیڈ کرے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو ذکر کا لفظ جو ہے قرآن پر بھی بولا جاتا ہے، قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے اور حدیث کو بھی ذکر کہا ہے. تو گویا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا کی یہ مشیت تھی کہ اللہ نے یہ علم ہمیں سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور پھر علماء نے اس کو فالو کیا اور اس احتیاط کے ساتھ احادیث کو سیو کیا، تاکہ آج میں اور آپ بیٹھ کے پورے اطمینان سے 1400 سال بعد بھی جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی جاتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ صحیح سند ہے، تو ہم بالکل ذرا سا بھی دل میں ہمارے شک نہیں ہوتا کہ ہم اس حدیث کو مانیں یا نہ مانیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری امت مسلمہ پر بہت بڑی ایک رحمت ہے اللہ کی کہ انسان جیسے دیکھیں ہماری جنریشن ہے، میں اپنی جنریشن کی بات کر رہی ہوں، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کوئی یہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کو صحیح ایکسپلینیشن کے ساتھ سکھایا جائے، حدیث کو باقاعدہ سکھایا جائے، یہ طریقہ رائج ہی نہیں تھا. تو آج ہمارے دل میں یہ اللہ نے خواہش ڈالی کہ ہم قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سیکھیں، تو ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ہم سیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ ہمارے دین کے سارے ان کی حفاظت کی گئی ہے اور ان کو بڑی امانت سمجھ کر آگے پہنچایا ہے. اور ایک دوسری بات دیکھیں، جو لوگ سوچیں چھوڑتے ہیں، جن کے دلوں میں ایک اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اپنی فرقہ واریت ہوتی ہے، وہ آگے چل کے فرقوں میں ہی بٹ جاتے ہیں اور آگے چل کے وہ خرابی ہی پیدا کرتے ہیں. تو آج جو اتنے سارے فرقے کیوں بن گئے کہ بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے، جب اسلام عروج پر تھا تو بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو اپنی شہرت کے لیے علم کے میدان میں آئے، اور پھر وہ ایسے سورسز نکالے، مقلد بنا دیا کہ تم کو تقلید کرنی ہے، تم اس سے آگے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. امام کی بات چاہے کچھ بھی ہو، چاہے صحیح حدیث سامنے آ جائے، تم امام کی بات چھوڑ ہی نہیں سکتے ہو، ورنہ تم مقلد نہیں ہو جاؤ گے، تم گناہگار ہو جاؤ گے. تو اس طرح کی یہ پابندیاں جو تھی وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے فوراً بعد کے لوگوں میں نہیں تھی. یہ جو اسلام بڑا لوگوں میں، ہر انسان مخلص نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ بھی ان کے میدان میں آئے جو کہ مخلص نہیں تھے، اور ان کے غلط طریقوں کو رائج کرنے کی وجہ سے دین میں فرقہ واریت پیدا ہوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک صحیح علم پر جمع کر دے انشاءاللہ. آمین. تو یہ بات یہاں تک سب کو کلیئر ہوگی انشاءاللہ. میں نے آسان سے آسان طریقے سے بتائی ہے، پھر بھی ظاہر ہے کہ یہ ہے تو علمی بحث ہے، اگر کسی کو مشکل ہوئی ہو تو انشاءاللہ آپ دوبارہ تھوڑا سا سنیں گے تو کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ.
پھر حدیث نمبر 61 اب امام بخاری اس باب کے تحت لائے ہیں حدیث نمبر 61 حدثنا ہم کو بیان کیا قتیبہ نے بن سعید قتیبہ بن سعید نے ہم کو بیان کیا حدثنا ہم کو بیان کیا اسماعیل بن جعفر نے ہم کو بیان کیا عن عبداللہ بن دینار انہوں نے عن کا صیغہ ہے یہاں پر ایک منٹ عن عبداللہ بن دینار سے بیان کیا اوکے عن ابن عمر انہوں نے ابن عمر سے بیان کیا. ایک میری غلطی ہوئی تھی لاسٹ ویک کی حدیث میں یہ تھا عین نیم را کے بعد واو تھا اور میں نے کہا عبداللہ بن عمر ہے. تو دیکھیں عبداللہ بن عمر ایک راوی ہے ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. ٹھیک ہے تو عمر اور عمر محدثین جب ان کو لکھتے ہیں تو جب عمر لکھتے ہیں تو را کے بعد واو لکھ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے زمانے میں جو تھے وہ زیر زبر نہیں ڈالے جاتے تھے الفاظ پر. تو اب پہچان کرنے کے لیے عمر جب لکھتے تو واو لکھتے تھے اور عمر لکھتے تھے تو واو نہیں لکھتے تھے. اس کی وجہ ہے مگر وہ گرامر کی ٹیکنیکل باتیں میں اس میں نہیں جاتی. اتنا یاد رکھیں کہ عبداللہ بن عمر جو لکھتے تھے تو پھر واو نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے شک من سے اشجرتی درختوں میں سے شجرتن ایک درخت لا نہیں یسقطو نہیں گرتا. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ میں نے غلطی کی ہے تو آپ لوگ بتا دیا کریں. یہ غلطی ماشاءاللہ مجھے سسٹر نے بتائی تو میں نے آج کلیئر کر دی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے سوال کیا تو مجھے یاد آیا کہ یہاں میں نے مسٹیک کی ہے. تو آپ لوگ دیکھیے کوئی بھی انسان غلطی سے بری نہیں ہے. ٹھیک ہے ہر انسان غلطی کرتا ہے چونکہ علم دین کا علم امانت ہے. تو اگر غلطی مجھ سے ہو تو آپ لوگ ضرور مجھے بتا دیا کریں. اچھا بے شک بے شک من الشجرت درختوں میں سے شجرتن ایک درخت ایسا ہے لا نہیں یسقطو نہیں جڑتے ورقوہا ورق کہتے ہیں ورقن لیف اور ورقو یہاں پر جمع ہے. ورق ان کے پتے نہیں جڑتے. وَإِنَّهَا اور بے شک وہ مثل مانند ہے المسلم مسلم کے مانند ہے. فحدثونی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثونی کا لفظ استعمال کیا. اب تم مجھے بتاؤ اب تم مجھے بیان کرو. صحابہ کرام سے کہا ماں کون سا یہ ہے. امام بخاری اس حدیث کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثونی کا لفظ بیان کیا حدثونی کا لفظ استعمال کیا. تو وہ امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حدثنا حدثو یہ سارے جو ہے وہ دین کے علم کے حدیث کے علم میں شروع سے یہ چیزیں موجود ہیں. یہ صحابہ کرام یا تابعین کی ایجاد نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث بیان کرنے کے لیے اس طرح سے استعمال کیا ہے. اچھا اب حدیث کیا ہے کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے اس کے پتے نہیں جڑتے اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. اس درخت کی مثال مسلمان کی طرح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا اس طرح سے. اور یہ سکھانے کا ایک طریقہ ہے کہ استاد بجائے ڈائریکٹ کوئی بات بتانے کے
سوال کرتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ شاگرد غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا چیز ہو سکتی ہے، تو اس سے ان کی غور و فکر کی عادت بڑھتی ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ اچھا طریقہ ہے سکھانے کا۔ تو صحابہ کرام تو مشغول ہو گئے، یعنی پڑ گئے، الناسو لوگ، فی میں شجریل بوادی، یعنی جنگل کے مختلف درختوں پر غور و فکر کرنے میں لگ گئے صحابہ کرام، یہ کون سا درخت ہو سکتا ہے ایسا؟ تو قال، کہا، عبداللہ بن عمر، چھوٹے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا، جو کہ راوی ہے اس حدیث کے، وَوَقَعَ، تو آیا میرے دل میں، فی نفسی، میرے دل میں یہ بات آئی، انہا، بے شک وہ، النخلۃ، یہ کھجور کا درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے۔ اب چھوٹے صحابی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سن کر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ تو فاستحییت، مگر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مجھے شرم محسوس ہوئی، مجھے جھجک آئی، تو میں بولا نہیں، یعنی کہ ان کو جواب تو سمجھ میں آیا دل میں، لیکن بولا نہیں۔ یہ حدیث دوسری جگہ بھی امام بخاری لائے ہیں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، اور بہت سے صحابہ موجود تھے جو بڑی عمر کے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے، تو ان کو شرم آئی کہ جب بڑے بڑے صحابہ خاموش ہیں تو میں کیسے بڑھ کے بات کروں، تو وہ چپ رہے۔ ثم، پھر، قالو، پھر لوگوں نے کہا، حدثنا، ہمیں بیان کرے، دیکھیں حدثنا، صحابہ کرام نے کہا، ماں، کون سا، ہیا، وہ ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی النخلۃ، یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو یہاں پر امام حضرت عبداللہ بن عمر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب میں مجلس میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، تو مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں جواب دوں، میں چپ رہا، تو دوسرے صحابہ کرام نے غور و فکر تو کیا مگر ان کو سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ کون سا درخت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس حدیث کے فائدے ہیں کافی، ماشاءاللہ، ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں، لیکن حدیث کا باب سے تعلق کلیئر ہوگا انشاءاللہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدثونی فرمایا، اور صحابہ کرام نے حدثنا فرمایا، گویا کہ یہ ٹرمز کو ثبوت پیش کرے امام بخاری کے یہ حدیث کے آداب میں سے ہے، اس طرح سے یہ حدثنا کہنا۔ اچھا، اب جو ہے اس حدیث کے بارے میں ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں مومن کی مثال ایک کھجور کے درخت سے دی گئی ہے، کہ کھجور کے درخت، اور اس میں کھجور کے درخت کی خوبی کیا بتائی گئی ہے کہ اس درخت کے پتے نہیں جڑتے، ٹھیک ہے، اس کے پتے نہیں جڑتے۔ تو اب ایسی کیا بات ہے کہ مومن سے ہم اس کو کیسے ریلیٹ کریں؟ تو دیکھیں قرآن میں بھی سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 24 ہے، نیچے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک سیکنڈ، سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 24، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت
وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثال ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں امام بخاری نے خود حدیث پیش کی ہے اس کی تفسیر میں، اور دوسرے علماء نے بھی، کہ اس میں کلمتاً طیبتاً کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ تو جب انسان اس کلمے کی گواہی دیتا ہے تو اس کی مثال کیسے ہو جاتی ہے؟ درخت کا شجرتن طیبتن، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور وہ پاکیزہ درخت جو ہے وہ کیا ہے؟ جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں اوپر تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کو کھجور کا درخت کہا گیا کہ کھجور کا درخت ہے، اور یہ مثال شجرتن طیبتن جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور جب انسان ایمان لے آتا ہے ایک مومن، تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کہ یہ جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو دیکھیں کھجور کے درخت میں کیا ایسی بات ہے جو مومنوں کو کی اندر ہونی چاہیے؟ تو یہاں پر دو باتیں بتائی گئی۔ حدیث میں بتایا گیا تھا کہ اس کے پتے نہیں جڑتے، یہاں پر بتائی گئی کہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ دو فائدے بتائے گئے کہ جو مومن ہے اس کے جڑ سے مثال یہ ہے کہ مومن کا عقیدہ اس کے دل میں بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں مومن کے، اتنے ہی اس کے اعمال بلند ہوتے ہیں، اس کے نیک اعمال اتنے بلند ہوتے ہیں۔ اور بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں پر ہمارے اعمال چڑھتے ہیں، نیک اعمال، فرشتے آتے ہیں ہمارے اعمال کو صبح شام پیش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو گویا ایک مومن کی دل میں ایمان کی جڑ جتنی مضبوط گہری ہوتی جاتی ہے، اس کے اعمال جس طرح درخت کی ٹہنیاں، جو درخت کی جڑیں بڑھتی ہے اسی طرح اس کی ٹہنیاں بڑھتی جاتی ہیں آسمان میں، اسی طرح مومن کے اعمال جو ہے وہ نیک اعمال جو ہے وہ آسمان پر چڑھتے ہیں، وہ کثرت سے نیک اعمال کرتا ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ معاشرت بتائی گئی۔ اب پتے نہیں جڑتے تو یہ حدیث میں بتایا گیا۔ اب ہم ان کو ذرا سا ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مومن کا اور کھجور کے درخت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دیکھیں کھجور کا درخت کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، تو مومن کے دل میں ایمان بھی بہت گہرائی میں مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، کھجور کی شاخیں بلند آسمان تک ہوتی ہیں، مومن کے اعمال آسمان پر اوپر اٹھتے ہیں اور بلندی والے ہوتے ہیں۔ مومن کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی دنیا میں بھی بلندی والے ہوتے ہیں۔ جب انسان ایک مومن کے اعمال دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے، بہت اعلیٰ اعمال ہوتے ہیں۔ اور مومن کے اعمال میں ان کا کردار مومن کے اعمال اور اس کے اعمال، اس کا کردار اور اس کی توبہ، ہر چیز میں بلندی ہوتی ہے۔ مومن کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کا کردار بہت بلند ہوتا ہے اور اس کے اعمال بہت عمدہ اور اعلیٰ ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اٹھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری دعائیں، ہماری نمازیں، ہمارے نیک اعمال اوپر اٹھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو پھر کھجور کے درخت ہمیشہ فائدہ دیتا ہے۔ تو دیکھیں ہمیشہ فائدہ، مومن بھی کھجور کا درخت ایسا ہے جس میں صبح شام اس میں سردی اور گرمی دونوں میں پھل آتا ہے، پلس اس کا پھل جب پورا پکا نہیں ہوتا، یلو کھجور ہوتے ہیں، تب بھی وہ میٹھی ہوتی ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے۔ پک کر جب براؤن ہو جاتی ہے تب بھی میٹھی ہوتی ہے اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ کھجور کی گٹلی جو ہوتی ہے اس کو بھی پیس کر اونٹوں کو کھلاتے تھے
اور اجوا کھجور کی گٹلی میں بہت سی بیماریوں کے علاج بھی ہیں. تو اسی طرح مومن کا اخلاق ہوتا ہے کہ مومن میٹھا ہوتا ہے. مومن کا اخلاق جو ادب اور اخلاق ہوتا ہے وہ مٹھاس والا ہوتا ہے. لوگ اس کی کمپنی کو پسند کرتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے, اور اس کے وہ فائدہ مند انسان ہوتا ہے. وہ جس سے بھی ملتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے. اور مومن ہمیشہ دوسروں کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ اچھائی پیدا کرے, کسی کے لیے برائی نہ پیدا کرے. اور مومن جب مر بھی جاتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ کے کام اس کے لوگوں کو فائدہ دیتے رہتے ہیں. مومن نے جو علم سکھایا ہوتا ہے یا کوئی اچھی بات کی ہوتی ہے, اچھا عمل کیا ہوتا ہے, وہ صدقہ جاریہ بن کر دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. اور جو ہے کھجور کے درخت کے پتے نہیں جھڑتے, تو مومن کے اعمال بھی ضائع نہیں ہوتے, کیونکہ ہر کام میں اللہ کی رضا کا خیال ہوتا ہے. جب بھی ہم اخلاص سے کوئی کام کرتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے وہ اعمال. اور پھر مومن جو ہے, مومن کے اندر اللہ کا تقویٰ اور اللہ کے اوپر بھروسہ اتنا ہوتا ہے, توکل اتنا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی غم آتے ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, برے حالات آتے ہیں, مومن کبھی بالکل ٹوٹ کر گر نہیں جاتا. مومن کو اللہ پر توکل ہوتا ہے, اس لیے وہ کبھی کبھار بہت برے حالات میں اس کو تھوڑا سا جھک جاتا ہے, تھوڑا سا ہل جاتا ہے, مگر کبھی ٹوٹ کر ہمیشہ گر نہیں جاتا, اس کا ایمان ختم نہیں ہو جاتا. اللہ پر ہمیشہ اس کو امید ہوتی ہے. اسی طرح مومن ہمیشہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے اور مشکلات میں صبر سے اور ہمت سے کام لیتا ہے. دیکھیں الحمدللہ آج کل یہ جو وائرس ہے اس میں کتنی فیملیز میں ڈپریشن ہو گیا, کتنی فیملیز میں پرابلمز ہو گئے, کتنے بچوں کے اوپر ابیوز ہوا. کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکے اس بیماری کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگی پر اثر آ رہا ہے. لیکن مومن جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے. اور ایون اگر کسی کے اوپر یہ بھی ہے, کسی کی نصیب میں یہ ہے کہ اس کی فیملی کا کوئی شخص اس بیماری میں مر بھی جائے گا, تب بھی اللہ تعالیٰ اس مومن کے دل کو تھام لے گا, اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ٹوٹنے نہیں دے گا. اور جو شخص مر گیا وہ بھی ضائع نہیں ہوگا, وہ انشاءاللہ شہید کا درجہ پائے گا. تو مومن جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اسی طرح درخت کے پتے, کھجور کے پتے نہیں گرتے. تو الحمدللہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں, میں نے مختصراً آپ کو کچھ باتیں بتائی, ٹھیک ہے. اب امام بخاری اس حدیث کو اور جگہوں پر بھی یہ لائے ہیں. ایک تو 61 میں سیم حدیث کو ریپیٹ کیا ہے, اور یہاں پر یہ مسئلہ ثابت کیا ہے. ایک سیکنڈ, یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ باب ہوتا ہے امام المسألۃ علی اصحابہ, کہ علم سکھانے کا ایک ادب سکھایا, ایک طریقہ بتایا ہے کہ استاد جو ہے وہ بجائے سیدھے علم دینے کے, سیدھے بات بتانے کے, شاگردوں کو سوال کرے, تاکہ شاگرد جو ہے وہ غور و فکر میں مبتلا ہو اور وہ ان کی عادت ہو کہ گہرائی میں جا کے علم حاصل کرے. باقی اس کا صرف اردو ترجمہ پڑھتی ہوں اس لیے کہ سیم حدیث ہے یہ. ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کہ ہم سے سلیمان بن بلال نے کہا, ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا, انہوں نے عبداللہ بن عمر سے, انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے, اور مسلمان بھی یہی مثال ہے, مسلمان کی بھی یہی مثال ہے, بتا وہ کون سا درخت ہے. یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے. عبداللہ نے کہا, میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے, لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے اس لیے مجھ کو شرم آئی. آخر صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو یہاں پر سیم حدیث ہے, مگر امام بخاری دوسرا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں, باب دوسرا باندھ رہے ہیں کہ یہ امتحان لینا, اپنے شاگردوں کی ذہانت کا امتحان لینا, یہ بھی دین علم کا سکھانے کا ایک طریقہ ہے. اچھا,
اس کے علاوہ امام بخاری اور جگہوں پر بھی لائے اس حدیث کو. یہ 72 پر اس میں یہ ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ اس میں کتاب العلم میں ہے. اس میں باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ استاد کا طالب علموں کا امتحان سوال کر کے لینا. اور یہ تو 62 ہے, سوری 72 میں کتاب العلم میں علم میں سمجھداری کا بیان. ٹھیک ہے, کہ سمجھداری یعنی امام حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے سے تھے مگر وہ سمجھدار تھے. تو علم میں ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت پکی عمر کا ہو یا بہت عرصے سے سیکھ رہا ہو. بعض اوقات کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہو, کوئی ینگ ہو, اس کو بھی سمجھداری اللہ دے دیتا ہے. پھر حدیث نمبر 131 میں امام بخاری نے یہ باب باندھا, یہ بھی کتاب العلم میں ہے, کہ علم حاصل کرتے وقت سوال یا جواب دینے میں شرم کرنا ناپسندیدہ ہے. کیونکہ اس میں امام بخاری نے اس حدیث کا ایک تھوڑا سا ایکسٹرا حصہ بیان کیا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے کہا کہ والد صاحب مجھے نا میرے دل میں یہ جواب آیا تھا مگر میں شرم کے مارے خاموش رہا, تو حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا کہ تم کو جواب دینا چاہیے تھا, تم جواب دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی اور میں پراؤڈ محسوس کرتا. تو گویا کہ امام حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ علم کے معاملے میں شرم و حیا صحیح نہیں ہوتی ہے, پسندیدہ نہیں ہے. انسان علم کی محفل میں ہے اور سمجھنے کے لیے سوال کرنا ہے یا جواب دینا ہے تو جواب دینے میں بھی فضیلت ہے. ظاہر ہے اس شاگرد کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے اور استاد کو بھی خوشی ہوتی ہے. تو انسان کو علم میں شرم نہیں کرنی چاہیے. پھر ایک اور بات یہاں ثابت کی کہ والدین جو ہے وہ اپنے اولاد کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے بتاتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی. تو گویا کہ والدین کو فخر محسوس ہوتا ہے. والدین کبھی ایسے نہیں سوچتے کہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ کے جواب دے دیا اس نے, بلکہ ان کو خوشی ہوتی. پھر حدیث نمبر 2209 میں یہ ہے کتاب البیوع, خرید و فروخت کی کتاب کے مسائل. اس میں کھجور کا گابا بیچنا یا کھانا یہ ثابت کیا امام بخاری نے, کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھ کے, اصل میں آپ کے ہاتھ میں کوئی کھجور کے درخت کے ٹاپ چوٹی ہوتی ہے, اس پر ایک سفید سا اگتا ہے, وہ کھا رہے تھے, اس کو کھجور کا گابا کہتے ہیں. تو امام بخاری نے یہ ثابت کیا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا رہے تھے تو گویا اس کو کھانا حلال ہے. تو پھر جس چیز کو کھانا حلال ہے اس کو بیچنا اور خریدنا بھی حلال ہے, کیونکہ کچھ لوگ اس کو بیچنا مکروہ سمجھتے ہیں, اس کو کھانا بھی مکروہ سمجھتے ہیں. تو امام بخاری نے کتاب خرید و فروخت میں یہ مسئلہ ثابت کیا. اچھا, پھر حدیث نمبر 4698 جو ہے وہ کتاب التفسیر میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 کی تفسیر میں اس حدیث کو پیش کیا ہے امام بخاری نے, کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ سردی گرمی میں دونوں میں پھل دیتا ہے. اسی طرح مومن ہر حال میں نیک اعمال کرتا ہے جو شب و روز لمحات میں ہر آن ہر گھڑی آسمان کی طرف لے کر جائے جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے. پھر کھجور کے درخت کے بارے میں امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ اس میں 3 صفات ہیں. ہر وقت پھل دیتا ہے, یعنی گرمی اور سردی میں پھل دیتا ہے. اس کا سایہ نہیں مٹتا کیونکہ پتے جڑتے نہیں, اس لیے لوگ اس کے سائے سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہر حال میں قائم رہتا ہے. تو مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پھر حدیث نمبر 5444 میں امام بخاری نے
اس کو لائے ہیں کتاب کھانوں کے بیان میں، کہ کھانے کے آداب میں لائے ہیں کہ کھجور کے درخت کا یہ جو کون ہوتا ہے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو کھانا جائز ہے، کیونکہ اس کو جیسے میں نے بتایا کچھ لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، تو امام بخاری نے اس کو جائز قرار دیا۔ پھر حدیث 5448 نے کتاب کھانوں کے بیان میں کھجور کے درخت کی برکت، تو اس میں کھجور کے درخت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ کتاب الطعام میں، ٹھیک ہے، اس میں 5448 میں اس کے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ پھر 6132 میں کتاب اخلاق میں بیان کیا ہے، کتاب الادب میں باب لوگوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے تواضع کی، بڑے لوگ موجود تھے اس لیے وہ اپنی عمر کے لحاظ سے انہوں نے بڑوں کا احترام کیا اور مجلس میں آگے بڑھ کے بات نہیں کی، تو گویا ان کے اندر یہ ادب موجود تھا کہ وہ جب بڑے محفل میں موجود ہو تو چھوٹے کو بہت بڑھ بڑھ کے بات نہیں کرنی چاہیے، اور عام حالات میں صحیح بھی ہے کہ بڑوں کا احترام ہونا چاہیے چھوٹوں میں، تو امام بخاری نے کتاب ادب میں یہ پیش کیے۔ کتاب اخلاق ادب میں امام بخاری نے دوبارہ 6144 میں یہ حدیث لائے ہیں کہ جو عمر میں بڑا ہو اس کی تعظیم کرنا اور اس کو پہلے بولنے دینے کا موقع، یہ ادب، یہ ہمارے دین کے ادب میں سے ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جائے پہلے، چھوٹے جو ہے وہ مطلب پہلے ان کو بات کرنے دے، ان کی بات سنیں پھر بات کریں، تو یہ الحمدللہ یہ حدیث کے فائدے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اچھا ادب بھی نصیب کرے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر مومن کی ساری خصوصیات جو قرآن اور حدیث میں ثابت ہوتی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خصوصیات پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے اختلافات کو دور کرے، جس سے مسلمان امت چھوٹی چھوٹی باتوں میں، دین میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے میں فیملیز میں جھگڑے ہو جاتے ہیں الگ الگ اپنے عقائد کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک سچے دین پر اکٹھا کر دے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان کو سیکھنے سکھانے کو قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے اعمال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبولیت عطا کرے کہ وہ بھی آسمانوں پر چڑھ جائے، اللہ کی طرف پہنچ جائے، ہمارے لیے آخرت کے اچھے اجر کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آئندہ جنریشنز کو، ہماری اولادوں کو اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، شیطان کے شر سے بچائے، اور جو فتنے ہیں دنیا میں اس کے فتنوں سے بچائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح دین پر لے آئے اور اسلام کو سربلند کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی آزمائش آج ہے، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے جس سے بہت سے لوگوں کی زندگی پر بہت اثر آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آزمائش سے آسانی سے گزار دے اور ہماری حفاظت فرما لے، آمین۔ تو سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔